1450 سال گزر گئے جدوں بھی 10 محرم شریف دا دن آندا ہے جدوں بھی 10 محرم شریف دا دن آندا ہے ہر بندہ مومن جیدے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہے او دیاں اکھاں ضرور اشک بار ہو جاندیاں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ پاک تو ہجرت فرمائی ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو مدینہ شریف دے اندر جدو آقا کریم علیہ السلام نے آ کے قدم رنجہ فرمایا تو دور دراز علاقیاں تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہون لگ پے چونکہ اس وقت کوئی کاروبار اتنے زیادہ نہیں سن کوئی وسائل اتنے نہیں سن کہ جڑے مہمان دوروں انہاں دی اچھی طریقے دے نال خدمت کیتی جا سکے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جدوں یہ منظر دیکھے کہ باہروں جڑے لوگ آندے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نو کھانا عطا فرماندے اور کئی سوالی بھی حضور کو آندے نے اور جڑا سوالی آندہ ہے حضور کو آقا انہوں خالی نہیں موڑ دے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مل کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت نو بیان فرمانے نے کہ صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے ایک پروگرام بنایا انہاں کیا بھئی گل لے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کاروبار اتنا وسیع نہیں کوئی تجارت نہیں چونکہ جڑا بندہ آنا ہے حضور نو مل رہا ہے آکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہوں نے عطا فرمانے نے انج کرنے ہیں سارے رل کے صحابہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کر کے تو حضور دی بارگاہ بھی جا کے پیش کر دینے ہیں کہ حضور تھوڑے کل بندے آنے نے تسی انہوں نے کھانا دین دے ہو دیگر معاملات نے حضور اسی اے تھوڑی بارگاہ بھی توفہ لے کے آئے تو مال اکٹھا کر کے تو سرکار نو پیش کر کے آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مال اکٹھا کیتا مال اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو صحابہ کرام مال اکٹھا کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچے تو جا کے عرض کی تھی حضور اسی اے مال لے کے آئے ہیں تواڈی بارگاہ وچ جدو صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ مال پیش کیتا اس تو پہلے کہ میرے آقا کچھ ارشاد فرماندے اللہ رب العالمین نے جناب جبریل نو مصطفیٰ کریم دے قدمہ میں روانہ فرمایا تھوڑا جا پہیا بسا والیم ذرا بریک کر دے ذرا تھوڑا جا بریک کر کے مڈے دی کھول دے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو پہلے کہ آپ کو جملہ ارشاد فرما دے جناب جبریل حضور دی بارگاہ وچ آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ فرمایا وعلیکم السلام جبریل کن جائیں ہیں کیویں آج آئے ہیں کی پیغام لے کے آئے ہیں تو جناب جبریل عرض کر دینے سونے ہاں اللہ نے پیغام عطا فرما کے میں نے تھوڑے بل روانہ فرمایا ہے فرمایا دس کیڑا میرے مالک دا پیغام لے کے آئے ہیں تو جناب جبریل نے عرض کی تھی سونے اللہ پہ فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب اے تواڈے غلام تواڈے کل مال لے کے آئے نے اے پیسے اکٹھے کر کے تواڈی بارگاہ وچ لے کے آئے نے اے تھانو مال پیش کرنا واسطے آئے نے محبوب تسی انہاں نو فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا میرے غلاموں میں تواڈے تے بڑے بڑے احسان کیتے تسی کفر دے اندھیریاں وچ بھٹک دے پھر دے سو میں تھانو کفر دے اندھیریاں وچوں کڈ کے اسلام دی روشنی ول لے کے آیا تسی ایک دوجے دے دشمن سو میں تواڈیاں دشمنیاں مکا کے تانوں ایک دوسرے دا پرا بنایا ہے
تواڈے دلاں وچوں کدورتاں کڈ کے حسد کڈ کے بغض کڈ کے کینہ کڈ کے عداوت کڈ کے تواڈے دلاں وچ محبت کٹ کٹ کے پر دیتی ہے المختصر تواڈے تے بے شمار میں احسانات کیتے نے پر یاد رکھو میں تواڈے کولوں کسے احسان دا بدلہ نہیں منگدا میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا آقا کیوں نہیں منگدے فرمایا اس واسطے کیونکہ میں اللہ دا نبی ہاں میں منگن نہیں آیا میں تے خود عطا کرنے واسطے آیا میں اللہ دا نبی ہاں میں منگن نہیں آیا او نبی کیڑا جڑا امتیاں کولوں منگدا پھرے او نبی کا دا جڑا امتیاں کولوں منگے آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں منگن نہیں آیا میں ونڈن آیا ہولی ہولی سبحان اللہ کوئی ذرا پھر محبت نہ ذرا جناب جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے آکے عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آخری بندے تک جڑے بار بیٹھے کوئی ہاتھ تو کے ذرا سبحان اللہ کیا جائے پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اے گوڑیا تو ہاتھ لا کے پھر ہاتھ بلند کر کے کبو ذرا فرمایا واللیل دیاں زلفہ والیا سونیا اللہ پہ آپ فرما دے اپنے نہ امتیاں نو فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے غلاموں میں تھانو کلمہ پڑھا کے میں مسلمان بنایا ہے تو ہاڑے دلوں وچوں نفرتاں کڈ کے ایک دوجے دا تھانو پڑھا بنائے تو ہاڑے تے بڑے بڑے احسان کیتے نے پر تھاڑے کولوں کسے احسان دا بدلہ نہیں منگدا پر اللہ پہ فرما دے محبوب تسی میرے والوں فرما دے ہو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تو ہاڑے کولوں مال دولت نہیں منگدا بس اتنا ضرور کماگا میرے قریبیاں دے نال پیار کر دے روے آجے میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے میرے قریبیاں دے نال محبت کرنا میرے قریبیاں دے نال پیار کرنا آؤ سنو میں ادھے تے ایک حدیث پاک پیش کر دینا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے میں اپنے اینا کنہ نال سنیا ہے نبیہ دے امام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ فرمایا اللہ نال پیار کریا کرو آقا یو دی وجہ کی ہے اللہ نال کیوں پیار کریے فرمایا لما یغزوکم من نعمہ فرمایا اللہ نال اس واسطے پیار کریا کرو کیونکہ اللہ تہانو کھان واسطے نعمتاں عطا فرما رہے آئے اللہ نال پیار تاں کریا کرو اللہ تھانو نعمتاں عطا فرما دے فرمایا تے دوسری باتیں وے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا دوسری باتیں وے میرے نال پیار کریا کرو آقا اللہ نال تے اس وجہ تو پیار کرن دا تسی حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ سانو نعمتاں عطا کر دے کہ آقا تو ہاڑے نال پیار کیوں کریے فرمایا بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا اس واسطے کیونکہ میں ہوں میرے نال میرا خدا بھی پیار کر رہا ہے میں ہوں کہ میرے نال
میرا خدا بھی پیار کر دے اگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي فرمایا تیسری بات ہے میرے غلاموں میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میری اہل بیت نال پیار کرے آجے آقا اللہ نال پیار دا تسی حکم دیتا ہے کہ اللہ سانو نعمتیں عطا کر دے تاں پیار کریے تو ہاڈے نال تاں پیار کریے کیونکہ تھوڑے نال اللہ پیار کر دے تے آقا کو تیسری گل فرما رہے ہو کہ میری اہل بیت نال پیار کرو سونے تھوڑی آل نال پیار کیوں کریے فرمایا اس واسطے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي فرمایا اس واسطے میری آل نال پیار کرو کیونکہ میری اہل بیت ہوئے جدے نال میں خود پیار کرنا میری اہل بیت ہوئے جدے نال میں خود پیار کرنا اسی پھر اسے واسطے آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے سارے مل کے آخر لو ذرا آل احمد سے محبت ماشاءاللہ سارے حضور دی آل نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو نا بھائی سارے پیار کر دے حضور دی آل نال تے مل کے درایا کو آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے فرمایا میری آل نال محبت کرو میری آل نال پیار کرو حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک نو نقل فرمایا اور تفسیر الکشاف دے اندر علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس نو نقل فرمایا تفسیر روح البیان وچ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس نو نقل فرمایا تفسیر ابن عربی دے اندر بھی اس روایت نو نقل کیتا گیا سعادت الکونین فی فضائل الحسنین دے اندر نبیرہ شیخ محقق نے بھی اس روایت نو نقل فرمایا تخریج الاحادیث والآثار الواقعات فی تفسیر الکشاف دے اندر بھی اس روایت نو نقل کیتا گیا اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرمانے نے سرکار کو پوچھا گیا حضور اے فرماؤ جڑا تہاڈی آل نال پیار کرے گا انہوں ملے گا کی جڑا تھوڑی آل نال پیار کرے گا جڑا تھوڑی آل نال محبت کرے گا جڑا تھوڑی آل نال عشق کرے گا انہوں ملے گا کی سنو ذرا آقا کریم دا ارشاد گرامی بڑا لمبا آقا دا فرمانے ہے تے میں جناب دے سامنے پوری اس حدیث دی عربی عبارت پڑھنا پھر دا ترجمہ کرا گا انشاءاللہ محبت نہ سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمن مستکمل الایمان علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر
نذیر الا ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الى الجنة كما تزف العروس الى بیت زوجها الا ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له في قبره بابان الى الجنة الا ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبره مزار ملائکۃ الرحمہ الا ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات على السنة والجماعة الا ومن مات على بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ عائش من رحمت اللہ الا ومن مات على بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة او كما قال علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ فرما دے نبیان دے امام نے فرمایا میرے غلاموں پوچھیا جے جڑا میری آل نال محبت کرے انہوں کی مل دے جی سونے ارشاد فرماؤ سنیو اے او سونے تے سچے الفاظ نے جڑے مصطفیٰ دی زبان مقدسی جو نکلے ہوئے جملے نے اے سارے جملے لکھ کے فریم کرا کے اپنے گھرہ میں جو ٹنگو انہوں پڑھیا کرو نالے اکھانو ٹھنڈیا کریا کرو میرے کریم نبی نے فرمایا سن لو فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ جیڑا میری آل دی محبت لے کے دنیا تو ٹر جائے گا فرمایا او دی موت عام موت نہیں بلکہ او تے شہید دی موت دنیا تو جائے گا، شہید دی موت دنیا تو جائے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ۔ جملہ سنیا جے مصطفیٰ کریم دا ذرا ادھا ہن ترجمہ بھی سماعت کرنا تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم فرمایا ہے فرمایا جڑا میری آل دے نال محبت کردہ دنیا تو ٹر جائے گا فرمایا اس بندے نو ادو تک موت نہیں آئے گی جد تک اللہ او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہی معاف نہیں فرما چھڑے گا۔ مات مغفور اللہ فرمایا اللہ او دی بخشش فرما چھڑے گا او دے گناہ معاف فرما چھڑے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبہ فرمایا جڑا میری آل نال محبت رکھ دیا اے دنیا تو چلا جائے گا فرمایا اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جب تک او بندہ سچی توبہ نہیں کر لوے گا، جب تک وہ بندہ سچی توبہ نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا جڑا میری آل دے نال محبت رکھ دیا یا دنیا تو جائے گا فرمایا عام موت نہیں مرے گا مات مؤمنا فرمایا مومن دی موت جائے گا۔ آقا مومن دے تین درجے نے ایک سب تو ہولے درجے دا مومن، ایک درمیانے درجے دا مومن، ایک کامل درجے دا مومن ہے۔ سونیا تسی فرماؤ کیڑا تھوڑی آل نال پیار کر کے جائے گا کیا ادنا درجے دا مومن ہو کے جائے گا یا درمیانے درجے دا یا اعلیٰ درجے دا مومن ہو کے جائے گا؟ میری سرکار نے فرمایا سن لو ہولے درجے دا مومن ہو کے نہیں جائے گا، درمیانے درجے دا نہیں مات
مؤمنن مستکمل الایمان فرمایا جڑا میری آل نال محبت کر دیا دنیا تو جائے گا فرمایا کامل ایمان والا ہو کے جائے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حضرت علامہ مولانا طیب سی صدیقی صاحب فرمایا ہولے درجے دا مومن نہیں، درمیانہ بھی مومن نہیں، کامل درجے دا مومن۔ اور سنو ایتھے میرے ایک آقا دا اور ایک فرمان، آپ فرماندے نے جیڑا میری امت دا سب تو ادنا درجے دا ہولے درجے دا مومن جدو مرے گا نا قیامت دا دن ہوئے گا سب تو ہولے درجے دا مومن، فرمایا سب تو ہولے درجے دا مومن جدو قیامت والے دن پل صراط تے اپنا پیر رکھے گا نا پل صراط تے سب تو ہولا مومن جدو پل صراط تے قدم رکھے گا نا تے جہنم دی آگ بول کیا کہے گی یو نبی پاک دیا غلامہ چھیتی چھیتی لنگ جا ہائے چھیتی چھیتی سب تو ہولے درجے دا مومن آگ پکار کے کہے گی چھیتی چھیتی لنگ جا کیوں وہ تیرے نور ایمان نال میرے شولے بجھدے جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات سب تو ہولے درجے دا مومن پل صراط تے قدم رکھے تے آگ آکھے چھیتی چھیتی لنگ تیرے تے نور ایمان نال میرے شولے بجھدے جا رہے ہیں تے جدے متعلق میرے نبی فرمان کامل مومن ہو کے جائے گا سوچو دا کی مقام ہوئے گا قیامت والے دن ادا کی مقام ہوئے گا قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات مؤمنن مستکمل الایمان فرمایا کامل مومن ہو کے جائے گا پھر فرمایا سن لو الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہم ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر فرمایا جڑا میری آل دی محبت لے کے جدو دنیا تو جان دا ویلا آئے گا فرمایا جدو او دے دنیا تو جان دا ویلا آئے گا ملک الموت جدو او دے کول آئے گا ملک الموت جدو او دے کول آئے گا کہ آکے آکھے گا کی او بیلیا میں تیری روح قبض کرنے واسطے آیا ہوں پر تیری روح قبض کرن تو پہلے میں تینوں جنتی بشارت بھی دین واسطے آیا ہوں ثم منکر و نکیر فرمایا پہلے تے ملک الموت نو جنت دی بشارت دے گا فرمایا تے او دے تو بعد جدوں او بندہ قبر ہی چلا جائے گا جدوں او بندہ قبر ہی جائے گا تے قبر وچ جڑے منکر نکیر ہون گے جڑے فرشتے ہون گے او بھی مصطفیٰ دے غلام والوں ویکھ کے آکھن گے او مصطفیٰ دے غلام سوال و جواب بعد وچ کران گے کیونکہ تو ساری زندگی حضور دی آل پیار کر کے آئے ہیں اسی تینوں جنت دی بشارت دین واسطے آئے ہوئے اسی تینوں جنت دی بشارت دین واسطے آئے اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی پھر کریم نبی نے فرمایا الا دا معنی خبردار میرے نبی نے پتا سی کئیاں جانوراں ہونا جنہاں نے میری آل دے خلاف بکواس کرنی فرمایا خبردار دھیان نال سن لو ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها جملہ بڑا مزیدار جناب ڈاکٹر ساجد صاحب فرمایا جڑا میری آل دی محبت دل چ لے کے جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو فرشتے انج بنان سوارن گے جویں بوٹی نو بنا سوار کے او دے دلہے دے گھر لے کے جایا جاندہ فرمایا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها فرمایا اس بندے نو انج بنا سوار کے جنت وچ لے کے جایا جائے گا جویں دلہن نو بنا سوار کے او دے دلہا دے گھر بھیجیا جاندا ہے پھر فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ فرمایا لوگو سن لو جڑا میری آل دی محبت دل وچ لے کے جائے گا
فرمایا جدو او بندہ قبر وچ جائے گا فرمایا کچھ بندے ایسے ہون گے جنہاں دیاں قبراں وچ جہنم دیاں کھڑکیاں کھولیاں جانیاں نے پر سن لو جیڑا میری آل نال پیار کر کے جائے گا فرمایا تسی رکھ کے واپس آ جاؤ گے او دی قبر وچ جنت دیاں دو کھڑکیاں کھول دتیاں جان گیاں او دی قبر دے اندر جنت دیاں دو کھڑکیاں کھول دتیاں جان گیاں دو دروازے کھول دیتے جان گے اگے فرمایا سن لو الا و مماتا الا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ فرمایا جیڑا اپنے دل دے اندر میری آل دی محبت لے کے جائے گا فرمایا تسی انہوں قبر وچ رکھ کے واپس آ جاؤ گے اللہ اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائے گا فرشتے ہو چلو اس بندے دی قبر دی تسی زیارت کرو جیڑا ساری زندگی میرے نبی دے گھر والیاں دے گیت گاندا رہیا ہے جیڑا میرے نبی دے گھر والے دے ساری زندگی ترانے پڑھدا رہیا نا چلو جاؤ جعل اللہ قبرہ جعل بنائے گا اللہ جعل اللہ قبرہ اللہ اس بندے دی قبر نو بنائے گا کی مزارہ اسانو کئی آدھے مزار بنانے کتھوں لکھے نے کتھوں کڑے جے میں کہ حدیث چو کڑے جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ مزار دا معنی ہے جدی زیارت کیتی جاندی ہوئے جدی زیارت کیتی جاندی ہوئے نبی پاک نے فرمایا جڑا میری آل نال پیار کر کے دنیا تو جائے گا نا فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں واسطے اس بندے دی قبر زیارت گاہ بنا چھڑے گا فرشتے ہو اے بندہ ہو جے جڑا ساری زندگی علی علی کردہ رہا ہے حسن حسن تے حسین حسین کردہ رہا ہے ہائے 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 جاؤ ایدی قبر دی تسی زیارت کر کے آؤ اگے سننا آقا کریم دا فرمان فرمایا اللہ و مماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اللہ سنت والجماعہ جیڑا جیڑا تے توڑے جو سنی بیٹھا ہے نا او دا تے سینہ ٹھر جانا چاہیے دا سی یہ جملہ سن کے سینہ چوڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے آخے ایک باری ذرا سبحان اللہ سن ذرا پھر مصطفیٰ دے الفاظ فرمایا اللہ خبردار ومن ماتا اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اللہ سنت والجماعہ فرمایا لوگوں جیڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا رافضی ہو کے نہیں مرے گا خارجی ہو کے نہیں مرے گا ماتا اللہ سنت والجماعہ فرمایا جدوں بھی مرے گا اہل سنت و جماعت ہو گئی مرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت مسلک حق اہل سنت فرمایا جدوں بھی مرے گا اہل سنت ہو کے مرے گا فرمایا اہل سنت و جماعت ہو کے جائے گا آقا اے تے او بندے سن جڑے تھوڑی آل نال پیار کر دے رہنے تے سونے کچھ ایسے بھی دنیا تے جانور ہیں جدوں علی دا نا آ جائے بوتھی بگڑ جاندی ہے جدوں بھی حسین دا نا آ جائے متھے دے وٹ پینے شروع ہو جاندے نے جدوں بھی حسن دا نا آ جائے چہرہ بگڑ جاندا ہے کہ میں تھانوں بھی مشورہ دیاں گا جدوں کوئی انج دا بندہ ویکھو جدوں بھی کوئی انج دا بندہ ویکھو تے ویکھدیاں ساری آکھیا کرو ویکھدیاں ساری محبت دے نال آکھیا کرو کی آکھیا کرو ہن جملہ میرا توجہ نال سنیا جے جدوں بھی تھانوں کوئی انج دا بندہ نظر آوے جدے سامنے علی
علی علی کریے تے چہرہ وٹ پہ جان حسین حسین کریے تے متھے تے پل پہ جان حسن حسن تے زہرا زہرا کریے تے چہرہ پریشان ہو جائے جدوں انج دے بندیاں نو ویکھو تے ویکھ کے آکھیا کرو سن لو اسی تے سنیاں اسی تے انج آکھاں گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا جڑا جڑا تے ہجے تک سمجھدا ہے اسی سرکار دی آل دا پیار ساڈے دلاں وچ گوڈیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ بلند کر کے ایک واری آکھے اوے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا بولیے ذرا سینے دا ٹل لا کے دیکھنا ہاں ہاں دیکھنا ہاں ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا آقا اے تے او سن جڑے تہاڈی آل دے نال پیار کر دے تے کچھ ایسے بھی ہیں جدوں علی دا نام لئیے دھیان تھلے کر دے حسن دا نام لئیے تے متھے وٹ پہ جاندے نے آقا حسین دا ذکر کریے تے پریشان ہو جاندے نے جدوں سونیاں تہاڈی دھی سیدہ زہرا دا ذکر کریے تے متھے تے وٹ پہ جاندے نے آقا انہاں دے بارے وچ کی ارشاد ہے تہاڈا سنو میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی حدیث دا ذمہ دار جڑیاں کتاباں دے حوالے دیتے نے اگر یہ حوالہ نہ ہوئے تو بجا کے چوکچ کھڑیا کر کے گولی مار دے خون معاف ہے کارا لینا بھی لکھ کے دے جائیں گا بھئی انہوں نے کچھ نہیں جاکھنا میں حوالہ غلط دیتا سی اگر حوالہ ٹھیک ہوئے تو پھر گولی دا بدلہ گولی نہیں پھر آکھاں گا آ سنیے رل مل کے آکھ عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا ہاں ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا سونے اے تے او سن جڑے تہاڈی آل نال پیار کر دے تے جڑے تہاڈی آل نال بغض رکھ دے نے انہاں دے بارے وچ کی حکم ہے فرمایا سن لو الا ومماتا الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ فرمایا جڑا میری آل دا بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا او دے اینا دعا اکھاں دے درمیان لکھی آئے گا آ بندہ اللہ دی رحمت تو بڑا دور ہے تے سونیا جڑا تھوڑی آل نال پیار کردہ ہوئے گا فرمایا او تے دوروں ہی چہرہ چمکدہ نظر آ جائے گا اے حضور دی آل دا غلام
ہویا فرمایا جڑا میری اللہ بغض لے کے جائے گا فرمایا جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ فرمایا دعا اکھاں دے درمیان لکھی آئے گا اے بندہ اللہ دی رحمت تو بہت دور ہے فرمایا اللہ ومن مات اللہ بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا فرمایا جڑا میری اللہ بغض لے کے جائے گا فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا اے مرن تو بعد بوتھی بھی نہیں جے وکھائی جاندی رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پھٹا لا کے اتے مور لا دیتی جاندی ہے طبی وجوہات کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا میں کیا گل طبی وجوہات دی نہیں گل وچوں وے جڑا حضور دی آل نال بغض رکھ کے جائے گا اے نہ ایتھے منہ وکھان جوگا ہے نہ حشر نو منہ وکھان جوگا فرمایا ماتا کافرہ فرمایا کافر ہو کے مرے گا اللہ ومن ماتا اللہ بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یشم رائحت الجنہ فرمایا جڑا میری اللہ بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا جنت تے دور دی گل ہے جنت جانا تے دور دی گل ہے فرمایا او بندہ تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا حالانکہ حدیث بھی چاہتا جنت دی خوشبو 500 سال بندہ دور ہوئے گا تو جنت دی خوشبو آن لگ پوے گی 500 سال دی مسافت تے بندہ ہوئے گا تو دوروں جنت دی خوشبو آن لگ پوے گی تو جڑا فرمایا میری آل دا بغض لے کے جائے تے آکے جنت دی خوشبو جنت فرمایا نا جنت بڑی دور ہے خوشبو بھی نہیں جے سونگ سکتا جنت تے بڑی دور دی بات ہے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا تو گرامی قدر حضرات اللہ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے سانو اس عقیدے وچ رکھے ہے جدے وچ نہ بغض اہل بیت ہے نہ بغض صحابہ ہے نہ بغض اولیاء ہے نہ بغض ازواج مطہرات ہے نہ بغض انبیاء ہے اسی نبیاں نال بھی پیار کرنے ہاں حضور دے والدین نال بھی پیار کرنے ہاں حضور دی ساری اولاد نال بھی پیار کرنے ہاں حضور دے سارے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہاں سارے اولیاء نال بھی پیار کرنے والے ہیں ایک چھوٹی جی بات سنا کے محبت دی تو پھر میں آقا حسین علیہ السلام آپ دی شہادت پڑھ کے میں بات نو ختم کرانگا سبحان اللہ ایک باری پیار دینا اللہ کہہ جائے کوفے دی سرزمین ہے کوفے دی مسجد دے اندر ایک امام صاحب بیٹھ کے بچیاں نو پڑھا رہے ہیں بچیاں نو پڑھا رہے ہیں بچے بیٹھ کے پڑھ دے پہلے اچانک امام صاحب نے پڑھان دیا جلدی نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ادب نال ہاتھ بننے کھلوتے رہے کچھ دیر تو بعد امام صاحب پھر بیٹھ گئے تھوڑی کو دیر بیٹھے پھر ایک ادم اٹھے ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کھلوتے رہے پھر بیٹھ گئے کچھ ٹائم بیٹھنے تو بعد پھر کھڑے ہو گئے کھڑے رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر بیٹھ گئے بچے پڑھ کے جدو چھٹی ہوئی جدو بچے جان لگے نا تو بچے عرض کر دینے حضور آج تواڈی لگدا طبیعت مبارک ٹھیک نہیں سی آج سانو یہ لگدا جی میں تسی بیمار سو فرمایا کیوں حضور آج تک تے کدی یہ نہیں ہویا کہ تسی محفل وچ بیٹھے ہو تے بیٹھے ہی کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھ جاؤ حضور کدی انج ہویا نہیں پہلی باری ویکھیا ہے بیٹھے سو تے کھڑے ہو گئے ہو پھر بیٹھ گئے ہو پھر کھڑے ہو گئے ہو پھر بیٹھ گئے ہو پھر کھڑے ہو گئے حضور سانو سمجھ نہیں آئی اس امام صاحب نے جڑا جملہ فرمایا اللہ دا شکر ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک سی اللہ دا شکر ہے میری طبیعت ہے کہ اللہ دا شکر ہے میری بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے میں نے کہ بھائی عابد صاحب دس رہے سر بھائی اگے کو تقریباً 60-70 بندے ہیں پوچھے بھائی مولوی صاحب نے سنیا دل دا اٹیک ہو گیا ہے میں کہا بھائی جب ہو جانے ہو ہی جانے برحال حجی اللہ دا شکر ہے اجے اللہ دا شکر ہے جے میں ٹھیک ٹھاک ہاں تے دعا کرو اللہ سے تو تندرستی دے وے یہ تے دین دا کام کرن تے دل کردا ہے ہولی ہولی بالکل متے تسی تہاڈا پروگرام متے کو 4 سال مولوی کڈ نہ جائے آمین آکھو ایک باری اللہ لمبی زندگی دے وے سارے امام صاحب نے فرمایا پترو سن لو
فرمایا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے حضور تسی بیٹھے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو پھر بہ گئے ہو پھر کھڑے ہوئے ہو پھر بہ گئے ہو حضور ایدی وجہ کی ہے فرمایا پترو سن لو میں بہ کے قرآن پڑھا رہے سا پڑھا دیاں اچانک میری نظر مسجد دے دروازے تے پئی ہے کہ میں ویکھیا ایک نبی دی آل دا ایک چھوٹا جہا سید زادہ آ کے کھلو گیا سی چھوٹا جہا ایک سید زادہ آ کے پیچھے کھڑائے ہوئے کہ جدو سید زادے نو میں کھلوتیاں ویکھیا ہے فرمایا میرے ایمان نے اس چیز دی اجازت ہی نہیں دیتی کہ سید زادہ کھلوتا روے تے میں بیٹھا رواں فرمایا جدو تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے میں بھی ادب بن ہاتھ بن کے کھلوتا رہا ہوں حضور پھر بیٹھے کیوں ہو فرمایا میرے غلاموں جدو او سید زادہ چلا گیا ہے فرمایا جدو او سید زادہ گیا ہے پھر میں بہ گیا حضور پھر تسی کیوں کھڑے ہوئے ہو فرمایا تھوڑی دیر تو بعد پھر میں ویکھے سید زادہ پھر آ کے کھڑائے ہوئے جدو سید زادہ دوسری مرتبہ آیا ہے کہ میں سید زادے نو ویکھ کے پھر اٹھ کے کھڑائے ہو گیا فرمایا جنی دیر تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے انہی دیر تک میں بھی ادب نال ہاتھ بن کے کھڑا رہا ہوں کہ جدو سید زادہ چلا گیا ہے پھر میں بھی بہ گیا ہوں حضور تیسری باری کیوں کھڑے ہوئے سو فرمایا تھوڑی دیر تو بعد پھر سید زادہ آیا ہے جدو سید زادے نو میں آندیاں ویکھے آئے میں سید زادے دے احترام دے وچ کھڑائے ہویا ہاں جد تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے کہ میں بھی او دے ادب واسطے کھلوتا رہا ہوں حضور پھر بیٹھے کیوں سو فرمایا جدو سید زادہ ٹر گیا ہے پھر بیٹھا ہاں ہن سجنوں سوچو گے یہ بندہ کون ہے جڑا سیدہ دا اینا احترام کرنے والا ہے کہ سید دا بچہ بھی آوے اٹھ کے کھڑا ہو جائے ادب نال ہاتھ بن لوے جد تک سید دا کھڑا رہے او امام وقت دا کھلوتا رہے کہ جدو او بچہ چلا جائے وقت دا امام تھلے بہ جائے سجنا اے اوہی امام ہے جدے متعلق داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب چ لکھ دینے فرماندے نے میں ملک شام حضرت بلال حبشی دے روزے دے کول ستا پیا سا اکھ بند ہوئی ہے کہ میں خواب وچ ویکھیا ہے اے نبیاں دے امام ایک بڈھے جے بابے نو اپنی کچھ دے وچ انج لا کے نال لے کے آ رہے نے تے میں خواب وچ پوچھیا سونیا لج پالا سونیا اے بابا جی کون ہے فرماندے نے جدوں میں پوچھیا سونیا اے بابا جی کون ہے تے خواب وچ حضور نے فرمایا علی حجویری اے تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیہ حضرت علامہ مولانا طیب رشید صدیقی صاحب اسی ایسے باتیں لے اصحاب محمد ہی کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد ہی کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی دو نمبر نہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہے ہاتھ چوکے ایک باری آکھے ہم اصلی حسینی ہیں اے بیکھو کیڑا کیڑا جڑا اینج کر کے بیٹھا تو کیڑا اینج کیتی بیٹھا ہے ہم اصلی حسینی ہیں اور حسن ہیں ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے
گرامی کے اللہ دی بارگاہ دعا کرا کرو یا اللہ جب تک زندہ رویے تیرے نبی دے اصحاب تے تیرے نبی دی اولاد دے وفادار بن کے رویے حضرات گرامی کربلا دی سرزمین ہے محرم دی 10ویں تاریخ ہے کلے کلے کر کے ایک ایک کر کے امام پاک دے غلام یزیدیاں نال جا کے مقابلہ کر دے رہے کئیاں یزیدیاں نو فنار کیتا جدو سب چلے گئے آخر وچ میرے آقا حسین دی باری آئی آخر آقا حسین علیہ السلام آپ دی جدو واری آئی نا تے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے توجہ نہ جملے میرے سنیا جے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے ضروری نہیں بندہ ٹیل لا کے گفتگو کرے تھوڑا جا تحمل نہ لیا جملے سنو کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے نواسہ رسول نے اینج کر کے ایک باری کربلا دے میدان والو بیکھیا انج نظر ماری ایتے کو قلب حسین نو پوچھے ویر عباس دا لاشا بھی پہ ہے اونو محمد دے لاشے بھی پہ ہیں قاسم دا لاشا بھی پہ ہے علی اکبر دا لاشا بھی پہ ہے زہیر بن قین دا لاشا بھی پہ ہے مسلم بن اوسجہ دا لاشا بھی پہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر دا لاشا بھی پہ ہے حضرت ابو بکر بن علی دا لاشا بھی پہ ہے عثمان بن علی دا لاشا بھی پہ ہے کلے کلے میرے امام نے انج نظر ماری انج ویخ دیاں نا آقا حسین نے انج اپنی نگاہ نو اٹھایا آسمان والا نگاہ آسمان والا اٹھائی مالک یا اللہ میں اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے ہائے اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے علماء نے لکھیا فرماندے نے ایک ویلا او سی جدوں مسجد نبوی وچ میرے نبی سن سجدے وچ حسین سن نبی پاک دی پشت تے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا سجدہ میرے نبی نے اتنا لمبا کیتا صحابہ کہتے ہیں اسی آج تک حضور نو اتنا لمبا سجدہ کردہ نہیں ویکھیا حضرت علی پاک نو صحابہ نے کیا اے علی آج تیرے پتر نے حضور دے کندیاں تے بیٹھے سن تے حضور سجدے وچ سن تے پوچھ تے بے کے تیرے پتر بیٹھے رہنے حسین تے نبی پاک سجدے وچ سر رکھی رکھے ہے مولا علی شیر خدا نے جو سنیا گھر چلے گئے جا کے مخدومہ کائنات نے فرمایا فاطمہ جی حضور حکم فرمایا تینوں پتہ ہے آج حسین نے کی کیتا ہے تینوں پتہ ہے آج حسین نے کی کیتا ہے مخدومہ کائنات تمام جنتی عورتاں دی سردار بی بی بولی فرمایا اے جانے من علی فرماؤ کی کیتا میرے بیٹے حسین نے مولا علی فرمان لگے اج حضور دی پشت تے بیٹھا سی تے حضور سجدے وچ سن حضور سجدہ لمبا کر دیتا ہے ایک کمر دے اتے بیٹھا رہے ہیں پشت تے سوار رہے ہیں منو صحابہ نے اے گل آکھی ہے سیدہ کائنات فرمانیہ نے پیارے علی ہونے حسین آئے گا تو میں حسین نل گل کرانگی مولا علی شیر خدا گفتگو کر کے چلے گئے امام حسین بچپن دا زمانہ ہے بچپن دا زمانہ حسین پاک گلی بھی چل دیاں گلیاں بھی پھر مدینے دیاں ہائے ہائے مدینے دیاں گلیاں حسین پاک چل دیاں چوں ہی اپنا دروازہ کراس کر کے اندر آئے نا مخدومہ کائنات دی نظر پئی ویکھ کے فرمایا پتر حسین
جی اما جان بیٹا تینوں پتہ ہے نا تیرا نانا کس کیفیت دے وچ نے بزرگ ہو چکے نے تے بیٹا تو اج نانے دی پشت تے بیٹھا رہے تے تیرا نانا سر سجدے وچ رکھی رکھیا پتر ایک ہی کیتا ہی دل والے ہیں تھے بڑے پیارے جملے لکھے کہندے نے امام حسین ویکھ کے کہندے نے اما جی بالکل تسا ٹھیک سنے ہیں میں اپنے نانے دی کمر تے بیٹھا سا پشت تے بیٹھا سا پتر کیوں بیٹھا سا حسین عرض کر دے نے اما گل لے جدوں کسے بندے نے کوئی مال بیچنا ہوئے تے او آندہ منو کٹھیا چنگا لبے جتھے میری تجارت ٹھیک ہوئے میں ساری کائنات وچ نظر ماری ہے کہ کتھے بہ کے میں تجارت کراں منو نانے دی پشت ود کے کوئی جگہ اور چنگی نظر نہیں آئی اما میں نانے دی پشت سوار سا میرا نانا تسبیحاں پڑھدا رہا ہے میرا نانا ایک ایک تسبیح پڑھدا رہا ہے میں ایک تسبیح دے بدلے وچ ایک ایک اپنی جان دا نظرانہ پیش کردا رہا میرا نانا ایک ایک تسبیح پڑھدا رہا ہے تے میں ایک ایک تسبیح دے نال ایک ایک اپنا فرد دیندا رہا اما اگر آج میرے نانے نے میرے واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے میں اپنے نانے واسطے جتنیاں تسبیحاں میرے نانے پڑھیاں نے اتنیاں جانا میں رب دی راہ وچ قربان کر چھڑا یا اللہ جڑا وعدہ کیتا سی میں پورا کیتا ہے رضینا لقضاء اللہ یا اللہ تیرا بندہ حسین تیری رضا وچ راضی ہے مالک جویں تو راضی ہے جویں تو راضی مالک تیرا بندہ حسین تیری رضا وچ راضی ویکھ کے نہ میرے امام خیمیاں وچ آئے خیمیاں وچ آ کے آقا حسین کلے کلے خیمے وچ آ کے سارے نو مل کے نا سب نو صبر دیاں تلقیناں کر کے میرے آقا حسین آئے اپنی سواری دے قریب آ کے نا سواری وال ویکھدے نے تے دل وچ خیال آیا کہ جدوں عباس نو ٹوریا سی تے میں خود سوار کرایا قاسم نو خود سوار کرایا علی اکبر نو خود سوار کرایا ہون منو سوار کروان والا کون ہے اللہ امام حسین اجے اس سوچ ہی رہ سن اچانک آپ دی نظر اٹھی آپ نے انج ویکھیا ایک اجنبی جا مسافر آکے قریب کھڑا ہویا سواری تو اتریا السلام علیکم وعلیکم السلام جناب تسی کون ہو انہیاں لاشاں کدیاں پہیاں ہوئیاں نے امام حسین نے فرمایا میرا نام حسین ہے کیڑا حسین فرمایا حسین ابن علی حسین ابن علیاں کیڑا علی فرمایا داماد مصطفیٰ تسی نواسہ رسول ہو فرمایا ہاں ہاں میں نواسہ رسول ہاں اے لاشاں کی دیاں پہیاں نے یہ تے ہون پیابت کوئی قلب حسین نو پوچھے میرے آقا حسین نے اپنے پتر علی اکبر دا تعارف کے نہیں پیش کیتا ہوئے گا اپنے پتیجیاں دے تعارف کے نہیں پیش کیتے ہونگے اپنے پرامان دے تعارف کے نہیں کربلا دے میدان نہیں پیش کیتے اے فلان دا لاشا پہ اے فلان دا لاشا اے فلان دا اور نکی جی قبر نظر آ رہی ہے وہ میرے ننے علی اصغر دی قبری ایک دا میرے امام نے تعارف جو کروایا نا کہ وہ مسافر کہندہ جناب کتے چلے ہو فرمایا یزیدی میں نو بلا رہے نے لڑائی واسطے کہ میں جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں سواری تو اترے چھال مار کے آقا حسین دی سواری دی باغ پھڑ لئی رو کے آندہ حضور میں تھوڑا غلام جدہ غلام زندہ ہوئے اپنے آقا نو خاک و خون اچھ تڑپ دیا نہیں ویک سکدا حضور منو اجازت دیو میں جا کے لڑائی کرنا آقا حسین نے ویک کے نا فرمایا اللہ تینوں جزائے خیر دیوے جا واپس چلا جا جدروں آئیں چلا جا جدر جا رہے ہیں جا دوسری مرتبہ پھر انہیں ایک جملہ بولیا آپ نے پھر ایک فرمایا اللہ تینوں جزائے خیر دیوے تیسری بار بڑا تقرار کر کے کہندہ ہے حضور تو انہوں تواڈے نانے دا واسطہ منو اجازت دے دیو جدوں اس جملہ بولیا نا خدا دی قسم یہ جملہ جدوں دا پڑے ہے
دل تے چھریاں پھر دیاں نے جملہ پڑھ کے امام حسین نے جدو اس بندے دا تیسری مرتبہ جملہ سنیا آقا حسین نے فرمایا او بیلیا منو میرے نانے دا واسطہ دے کے اجازتہ منگنا ہے پھر گل سن پہلا منو ایک گل دا سچا سچا جواب دینا ہی جناب دسو فرمایا دس جدو آج صبح کرو ٹریا سے اپنی 4 سالان دی بچی نہ کیڑا وعدہ کر کے ٹریا سے فرمایا 10 جدو کروں چلے آسے اپنی 4 سالان دی بچی نہ کیڑا وعدہ کر کے ٹرے آسے حضور تسی میں نو اجازت دے ہو فرمایا سچی سچی 10 اپنی بچی نال کیڑا وعدہ کر کے ٹرے آسے رو پہ آنکھاں چو آنسو نکل آئے رو کے کہندہ حضور جدو میں کروں ٹرے آسا نا تے میری بچی میرے کمیز دا پلو پھڑ کے آکھیا سی بابا تیرے تو بغیر گھر وچ دل نہیں لگدا بابا جدھر بھی چلے ہیں شام نو چھیتی واپس آ جائیں میرے آقا حسین نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا انج موڑے نو جنجھوڑ کے انج فرمایا او بیلیا علی دا لال حسین لوکاں دے گھر برباد کرن نہیں آیا لوکاں دے گھرانو آباد کرنے واسطے آیا ہویا حسین گھرانو برباد کرنے واسطے نہیں آیا آباد کرنے واسطے آیا ہے آقا حسین تیری عظمت نو سلام آقا حسین تیری سارے آنکھو یار آقا حسین تیری سب بولو آقا حسین تیری مل کے میرے نال آخلو اے سمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہیدانو سلام تیرے اتے ستے ہویا سبنا شہید یہ شعر میں امام پاک دے روضے دے سامنے ہاتھ بن کے پڑھیا سی اکھاں وچ آنسو نکل دے پیسن کہ میں آکھیا سی آقا حسین پاکستان دی سرزمین تے بے کے حضور میں سلام پیش کردہ رہا ہاں آج تے تھوڑی بارگاہ وچ کھڑے آئے کے آنا پہ آواں جس دن زینب نے اپنے بچھڑے پیران نو باجا سن ماریاں اوس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام اوس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام گرامی قدر حضرات تواڈے کولوں گزر رہنے 10 محرم شریف دا دینے خالی نہ جان ہر بندہ جتنی ہمت استطاعت ہے انہوں نے ضرور چولی کچھ پاؤ آقا حسین اجنا دوستہ نے اعلان کرایا سے آج تو 2 جمعے پہلے وہ بھی رابطہ فرما کے دوستانوں پیسے باقی بھی دے دینا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بیلیا جا اپنے گھر علی دا لال حسین لوکاں دے گھر برباد کرنے واسطے نہیں آیا فرمایا میں تے لوکاں دے گھر آباد کرنے واسطے آیا آقا حسین تیاری کر کے سواری تے بہ کے جدو یزیدیاں دے سامنے آئے تاریخ کامل دے اندر اے روایت موجود ہے آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا لوگو
میں حسین ابن علی ہاں، جنہوں پتہ ہے وہ بھی سنے، جنہوں نہیں پتہ وہ بھی سن لوے۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہاں، میری خاطر میرے نانے نے سجدے نو لمبا فرما دیتا، میری خاطر جبریل جنت وچوں جوڑا لے کے آیا، میری خاطر ہرنی اپنا بچہ لے کے آئی۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہاں، میرا ویر حسن تے میں حسین اسی دووے ہواں کہ ساڑے نانے نے ساڑے دعا دے بارے فرمایا سی حسن تے حسین اے دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے، اہل سنت دیاں آنکھاں دی ٹھنڈک نے۔ فرمایا آج بھی میرا رستہ چھڑ دیو، میں حسین ابن علی ہاں، سارے خون معاف کر دیاں گا۔ یزیدیاں کیا حسین گلاں دو نے، یا لڑائی کر یا بیعت واسطے تیار ہو جا۔ آقا حسین نے فرمایا ظالمو اگر بیعت ہی کرنی ہوندی تے میں علی اکبر قربان نہ کرواندا، اگر بیعت ہی کرنی ہوندی اونوں محمد قربان نہ کرواندا، اگر بیعت ہی کرنی ہوندی عباس دے بازو قلم نہ کرواندا۔ فرمایا بیعت نہیں کرنی، آؤ میں لڑائی واسطے تیار ہاں۔ آقا حسین نے کربلا دی سرزمین تے کھڑے ہو کے جیڑا یزیدی آپ دے نال مقابلے واسطے آندا ہے، آقا حسین گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے اس ظالم نو سٹ دے جاندے نے۔ ابن سعد نے آواز بلند کیتا نہ کہ آؤ یزیدیو تانوں پتہ نہیں ایدیاں رگاں وچ خون کدا ہے، ایدیاں رگاں وچ خون حیدر کرار دا ہے، اگر کلے کلے ہو کے جاندے رہے تو یاد رکھو سب قتل ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، کلے کلے ہو کے نہ جاؤ، یک بارگی دے نال حملہ کرو۔ سارے نے یک بارگی دے نال حملہ کیتا۔ ایک روایت چاہتا ایک ظالم نے نیزہ ماریا، آقا حسین دے زیر ناف لگا، آپ سواری تو زمین تے تشریف لے آئے۔ دل والے کہنے نے آقا حسین جدو سواری تے بیٹھے سن تیمم کر کے بیٹھے سن، سواری تے بہنا میرے امام دا قیام سی، سواری تو زمین وال آنا میرے امام دا رکوع سی۔ جدو آقا حسین زمین تے آکے لیٹے نا، دنیا دا کتا شمر آکے آپ دی چھاتی تے چڑھ گیا۔ البدایہ ون نہایات ابو الفدا نے لکھیا، کہنے نے امام پاک نے فرمایا او ظالمہ ذرا اپنے پیٹ تو قمیض تے پیچھے کر۔ آندہ کیوں؟ فرمایا میرے نانا جی نے ایک نشانی دسی سی وہ ویکھنا چاہنا۔ جدو انہیں قمیض نو پیچھے کیتا، امام حسین نے فرمایا میرے نانا جی تو سچ فرمایا سی۔ شمر کہندہ دس کی فرمایا سی تیرے نانے نے؟ فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھن ڈیاں ایک کوڑی کتا میری آل دے خون وچ منہ رنگین کر دے۔ فرمایا دسو ظالمہ ٹائم کیڑا ہے؟ آندہ نماز دا ٹائم ہے۔ فرمایا پیشاں ہو جا میرے پیٹ تو مینوں حسین نو زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لے۔ آقا حسین نے سر سجدے وچ رکھیا۔ ایک روایت چ خولی بن یزید نے وار کیتا، ایک چ شمر نے وال کیتا۔ آقا حسین دا سر مقدس تن تو جدا کیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرامی قدر حضرات آقا حسین نے سب قربانیاں پیش کیتیاں دین مصطفیٰ دی خاطر، تے آکھیا سی تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ عباس قاسم یہ بھائی بھتیجے سب آئیں گے تیرے پاس گردن کٹا کے۔ اگلا جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے او سید زادہ ہے جدو مدینے دی گلی وچ ٹردا سی تے لوگ کہندے سن انج لگدا ہے جویں خود محمد مصطفیٰ مدینے دی گلی وچ آ گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے دے اندر آپ دی سیرت آپ دی زندگی دے چند واقعات پیش کیتے جان گے۔ وآخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین۔